يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، گزشتہ جمعے کو بھی اسی آیت کی تلاوت کی تھی۔ اللہ جل شانہ نے مسلمان والدین کی ذمہ داری کے طرف اشارہ فرمایا۔ اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ ان پر فرض ہے، اور یہ بات گزشتہ جمعے کو عرض کر دی تھی کہ تربیت الگ چیز ہے اور پرورش الگ چیز ہے۔ پرورش یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کھانے پینے، لباس، رہنے سہنے کا انتظام کیا جائے، اسی کو لوگ تربیت سمجھتے ہیں۔ یہ تربیت نہیں، تربیت یہ ہے کہ اپنی اولاد کا عقیدہ درست کیا جائے اور ان کے اعمال کو درست کیا جائے، ان کے اخلاق کو درست کیا جائے، ان کو سچا پکا مسلمان بنایا جائے، ان کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائی جائے، یہ تربیت ہے۔ اور اسی کے متعلق کچھ باتیں گزشتہ جمعے کو عرض کر دی تھیں۔ اور یہ تربیت اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو۔ اس وقت جب اس کی ماں نمازوں کی پابندی کرتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کرتی ہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کا اثر اس کے پیٹ کے اندر والے بچے پر پڑتا ہے۔ اور پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، تو اگر ماں اس کی نمازوں کی پابندی کرتی ہے، ذکر و تلاوت کی پابندی کرتی ہے، یہ ماں اس بچے کے پیٹ میں جو دودھ منتقل کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ گویا کہ دین بھی اس کے اندر منتقل کرتی ہے۔ بچپن ہی سے اس کو حلال کھلانے کا اہتمام کیا جائے اور پاکیزہ غذا دینے کا اس کو اہتمام کیا جائے۔ اب چند فرائض بچے کے پیدا ہونے کے بعد عائد ہوتے ہیں مسلمان والدین پر۔ پہلا حق تو ان کا یہ ہے
کہ اس بچے کے دائیں کان میں اذان دی جائے، پیدا ہوتے ہی اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور جس کو بھی اذان صحیح تلفظ کے ساتھ آتا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ اذان کے کلمات ادا کر سکتا ہے، وہ اذان دے سکتے بچے کے کان میں۔ اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، لیکن ضرورت کیا ہے اس کی؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو اسی وقت چھو لیتا ہے اپنے ہاتھ سے۔ ما من مولود یولد الا ویمسہ الشیطان، اور شیطان کے چھونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے۔ کیوں رونے لگتا ہے؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ابھی تک شیطان کا اثر اس پہ نہیں ہوا تھا، اور اب جب شیطان کا ہاتھ اس کو لگا تو یہ ایسا ہے جیسے نرم و نازک جسم کو کانٹا چبھ جائے، بچہ روتا ہے۔ اب بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان اس کو کیوں چھو لیتا ہے؟ گویا کہ شیطان اسی وقت سے اس پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو خبردار کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا تیری موت تک۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نواسوں کے کان میں اذان دی، اقامت کہی اور اس کا حکم دیا تاکہ اس بچے کے کانوں میں اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت کی آواز اندر چلی جائے۔ یہ اذان صرف نماز کے طرف دعوت نہیں ہے، یہ پورے دین کے طرف دعوت ہے، اس کو پورے دین کی دعوت دی جائے۔ اذان میں پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اللہ کی عظمت اور کبریائی ظاہر کی جاتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف دعوت ہے۔ حی علی الصلاۃ، اس میں نماز اور پورے دین کی طرف دعوت ہے۔ حی علی الفلاح، اس میں آخرت کے عقیدے کی طرف دعوت ہے۔ تو گویا کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو پورے دین کی دعوت دی جائے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ اور پھر دوسرا حق اس کا، اس بچے کی تحنیک کرائی جائے، یہ سنت ہے، اور یہ سنت آج مسلمانوں نے چھوڑی ہوئی ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے تو فوراً اس کو لے جاتے ہیں، قطرے پلواتے ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا قطرے پلاؤ، نہیں پلائیں گے تو پتہ نہیں بچہ مر جائے گا۔ اور تحنیک کی سنت پہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس بچے کی حفاظت بیماریوں سے اس تحنیک کی سنت کی وجہ سے کرے۔ تحنیک کیا ہے؟ کسی بزرگ کے پاس لے جایا جائے اور وہ کھجور اپنے منہ میں چبا لے اور اپنے لعاب کے ساتھ چبائی ہوئی کھجور کو اپنی انگلی سے اس بچے کے حلق تک پہنچائے تاکہ اس کا ذائقہ بچہ نگل لے، یہ تحنیک سنت ہے، یہ بچے کا حق بنتا ہے۔ پھر تیسرا حق اس کا یہ ہے، اگر اللہ نے توفیق دی، مالی استطاعت اللہ نے دی، تو اس کا 7ویں دن اس کا عقیقہ کرایا جائے، پیدائش کے 7ویں دن۔ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے ذبح کیے جائیں، اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کیا جائے، یہ سنت ہے۔ جس کو اللہ نے توفیق دی وہ یہ سنت ادا کرے۔ اگر 7ویں تاریخ کو عقیقہ نہ کر سکا تو 14ویں دن کو عقیقہ کرے، اس دن بھی نہ کر سکا تو 21ویں دن عقیقہ کرے، اس کے بعد پھر عقیقہ نہیں رہتا۔ اور حدیث میں آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ، ہر غلام اپنے عقیقے میں گروی رکھا جاتا ہے. جیسے کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے اس کی حفاظت کے لیے، تو اس کا عقیقہ کیا جائے گویا کہ اللہ کے ہاں گروی رکھا گیا. عقیقے کی وجہ سے اللہ اس کو بیماریوں سے بچائے گا. اور چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اس کا نام اسلامی رکھا جائے. اگر عقیقہ کرنا ہے تو 7ویں دن نام رکھا جائے، اگر عقیقہ نہیں کرنا تو پیدا ہوتے ہی نام رکھا جائے. عقیقہ فرض نہیں ہے، سنت ہے. اسلامی نام رکھا جائے. نام کا اثر اس کی شخصیت پر پڑتا ہے، اس کے کردار پر پڑتا ہے، اس کے عادات پر پڑتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ اپنے شہید ہونے والے صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے. جو صحابی شہید ہوا اس کا نام اپنے بچے کے لیے رکھا، برکت کے لیے، سعادت کے لیے، بچے کو سعادت مل جائے گی. اور اہل عرب کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے دادا کا نام پوتے کے لیے رکھتے تھے، اور اس طریقے پر ان کا سلسلہ نسب محفوظ ہو جاتا تھا. پورا سلسلہ نسب ان کو یاد ہوتا تھا. آج کا مسلمان، اس کا بچہ پیدا ہو، وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا نام رکھے اپنے بچے کے لیے جو دنیا میں کسی نے نہیں سنا. چاہے وہ کسی سانپ کا نام ہے، بچھو کا نام ہے، کسی کیڑے مکوڑے کا نام ہے، کسی درخت کا نام ہے، جو بھی ہے، لیکن جو نام کسی نے نہیں سنا وہ اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں. یہ کون سا کمال ہے؟ اگر آپ کا بیٹا پیدا ہوا، صحابہ کرام کے نام ان کے لیے رکھیں، انبیاء علیہ السلام کے نام اپنے بیٹوں کے لیے رکھیں، بیٹیوں کے لیے صحابہ کرام صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین ان کے نام رکھیں. اس نام کا اثر ہوگا. ایک تابعی ہیں سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. 3 صدی والوں کے لیے آپ نے گواہی دی یہ میری امت کے بہترین افراد ہیں. فرمایا پہلا زمانہ میرا، پھر میرے بعد والوں کا زمانہ، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ. اس میں تابعین آ گئے، تبع تابعین آ گئے. ایک زمانہ صحابہ کا، ایک زمانہ تابعین کا، ایک زمانہ تبع تابعین کا. ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی یہ بہترین لوگ ہیں. تو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں. وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میرے دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سب سے پہلے نام پوچھتے تھے، اور اگر نام ایسا ہوتا جس کا معنی غلط ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تبدیل کر دیتے، فوراً تبدیل کر دیتے تھے. اور اگر اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسا ہوتا جس کا اچھا نام ہوتا، وہ نام سنتے تو اچھا فال لیتے اور یہ سمجھتے کہ اب ہمارے کام میں آسانی ہوگی. ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے حزن. عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے سخت مزاج، بدخو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فوراً تبدیل کر دیا. بل انت سہل، تیرا نام سہل ہے. سہل کا معنی نرم مزاج، نرم اخلاق والا، اچھے اخلاق والا. اس شخص نے کہا کہ میرے باپ نے جو نام رکھا ہے میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ نام میرے باپ نے رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. جیسے یہاں میں نے کسی شخص کو نکاح کے موقع پر شادی کی سنت بتا دی کہ شادی کی سنت اس طرح ولیمہ فلاں وقت میں کرنا ہے،
وہ کہنے لگے نہیں، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نام کا اثر اب تک ہمارے خاندان میں پھیلا ہوا ہے۔ ہمارا مزاج سخت ہے، نام کا اثر ہے، مزاج سخت ہے۔ اگر وہ نام تبدیل کرتے، سہل نام رکھتے تو مزاج نرم ہو جاتا۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جمرہ۔ پھر پوچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرے باپ کا نام ہے شہاب۔ پھر پوچھا تیرے گاؤں کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرے گاؤں کا نام حرۃ النار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فوراً پہنچو، تمہارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ جب وہ گیا تو واقعی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا نام بتایا جمرہ۔ جمرہ انگارے کو کہتے ہیں، آگ کے انگارے کو۔ پھر باپ کا نام بتایا شہاب۔ شہاب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں۔ اور پھر گاؤں کا نام بتایا حرۃ النار۔ نار آگ کو کہتے ہیں اور حرہ گرمی کو بھی کہتے ہیں، پتھریلی زمین کو بھی کہتے ہیں۔ تو نام کا ایسا اثر پڑ گیا کہ اس کا گھر بھی جل گیا۔ اسی لیے ایسا نام رکھنا کہ اس کا معنی درست ہو، اچھا معنی ہو۔ اور اگر مسلمان پہلے سے اس کا ارادہ کرے کہ اپنے بیٹے کا نام رکھنا ہے نبیوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر، بیٹی کا نام رکھنا ہے صحابیات کے نام پر۔ اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام رکھے عمر تو اس کے اندر وہ جرأت آئے گی۔ اگر اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھے اس کے اندر وہ حیا آئے گی، پاک دامنی آئے گی۔ بیٹے کا نام علی رکھے تو حضرت علی کی طرح شجاعت آئے گی۔ تو صحیح نام رکھنا یہ اس بچے کا حق بنتا ہے۔ اور اگر والدین نے صحیح نام نہیں رکھا بعد میں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا نام تبدیل کرے، تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں حق یہ ہے کہ وہ بچہ اگرچہ چھوٹا ہے اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے کوئی غلط حرکت نہ کی جائے، اس کے سنتے ہوئے کوئی غلط بات نہ کی جائے، یہ نہ سمجھا جائے یہ بچہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اس کے اندر اللہ نے وہ ساری قوتیں رکھی ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، صرف ابھی تک اس نے اپنی قوتیں استعمال نہیں کی، لیکن اس کے دماغ پر جو اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ دماغ پر نقش ہو جاتا ہے، جو اپنے کانوں سے سنے وہ دماغ پہ نقش ہو جاتا ہے۔ اور گزشتہ جمعے کو میں نے واقعہ بیان کر دیا تھا چرواہے کا۔ چرواہے کے بچے نے کہا کہ میرے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھ کر لڑائی میں نے سیکھی، میں نے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے سنا تو گالیاں میں نے سیکھی۔ اور اگر آج کے ماں باپ دیندار ہیں اور بچے کے سامنے کوئی گالی نہیں دیتے، کوئی غلط حرکت نہیں کرتے، یہ جو بچے کو موبائل پکڑا دیتے ہیں اس کے دل بہلانے کے لیے اپنے بچے کو برباد کر دیا انہوں نے۔ بچہ اس پہ انگلی پھیرتا ہے، بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، میوزک سنتا ہے۔ بچہ خود بگڑ رہا ہے اس موبائل کے ذریعے سے، لیکن ماں سمجھتی ہے کہ بچے کے پاس موبائل ہوگا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں فارغ بیٹھی رہوں گی۔ اس کو یہ پتہ نہیں اس بے وقوفہ کو کہ بچے کو خراب کر رہی ہے۔ ایک عجیب واقعہ ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ۔ ان کے بچپن کا واقعہ ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے ان کے ماں باپ نے بیٹھ کر
آپس میں مشورہ کیا کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، وہ ساری صورتحال سامنے رکھی، فلاں کرنا ہے، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں بات کرنی ہے، فلاں نہیں کرنی۔ اور جب بچہ کچھ بڑا ہو گیا اس کو مدرسے میں بھیجا تاکہ وہ قرآن سیکھے۔ ماں نے تربیت کی ذمہ داری لی اور تربیت کے لیے منصوبہ بنایا۔ بچے کو جب چھٹی ہوتی ہے مدرسے سے، اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، فوراً وہ گھر دوڑتا ہے اور روتا ہے اور ماں سے کھانا مانگتا ہے۔ جب بچہ گھر پہنچا، ماں سے کھانا مانگا، ماں نے کہا بچہ کھانا تو ہمیں بھی اللہ دیتا ہے، تمہیں بھی اللہ دے گا، اللہ سے مانگو۔ اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے، وضو سکھایا اس کو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، مصلی پر بیٹھو، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو اے اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دے۔ آج اگر ماں باپ اپنے بچے کو کوئی چیز دے بھی دے نا، باپ کہتے ہیں ہاں بیٹا کس نے دیا یہ، باپ چاہتا ہے کہ بیٹا کہے کہ ابو تم نے دیا، ابو نے دیا، اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اس پہ خوش نہیں ہوتا کہ بیٹے کو یہ سمجھائے کہ بیٹا یہ کہو یہ اللہ نے دیا ہے۔ اسی طرح ماں اگر کوئی چیز بچے کے ہاتھ میں پکڑا دے تو اس سے کہلواتی ہے یہ کہو یہ ماں نے دیا ہے، یہ نہیں کہلواتی کہ یہ کہو کہ اللہ نے دیا ہے۔ چنانچہ بچہ اس نے اس پہ عمل کیا اور ماں نے پہلے سے کھانا تیار کر کے کسی کونے میں الماری میں رکھا ہوا تھا۔ جب بچہ کہنے لگے اللہ بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے، ماں نے کہا بس اللہ نے کھانا تمہیں دے دیا، جاؤ وہاں دیکھ لو، تلاش کر لو۔ بچے نے کھانا تلاش کیا، کھانا مل گیا، کھانا کھا لیا۔ اگلے دن پھر ایسا کیا، پھر ایسا کیا، بچے کی عادت بن گئی۔ ماں اس بچے کے لیے کھانا تیار کر کے رکھ لیتی ہے اور بچہ آ کر وضو کر کے نماز پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگتا ہے۔ یہ تربیت ہے۔ اور پھر کھانا جہاں پڑا ہوتا ہے وہاں سے لے کر کھا لیتا ہے۔ ایک عرصہ گزرا، ماں اپنے کسی رشتہ داروں کے ہاں گئی تھی اور دیر ہو گئی اور ماں کو فکر لاحق ہو گئی کہ بچہ آیا ہوگا مدرسے سے اور اس نے کھانا مانگا ہوگا، کھانا نہیں ملا۔ بچے کے بھوک کا خیال نہیں، بچے کے اللہ پر یقین کے خراب ہونے کا خیال ہے۔ آج اگر کھانا نہ ملا، بچے نے نماز پڑھی، کھانا مانگا اور کھانا نہ ملا تو اس کا یقین خراب ہو جائے گا کہ اللہ نے کھانا نہیں دیا آج۔ یہ فکر نہیں کہ بچہ بھوکا ہے اس کو تکلیف ہوگی، فکر یہ ہے کہ کہیں اللہ پر یقین اس کا خراب نہ ہو۔ دوڑتی ہوئی آئے، جب اپنے گھر پہنچی دیکھا بچہ کھیل رہا ہے تو بچے سے پوچھا کہ کس وقت آئے ہو، کھانا مل گیا یا نہیں ملا؟ اس نے کہا میں نے آ کر نماز پڑھی، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، گیا وہاں کھانا پڑا ہوا تھا، کھانا کھا لیا۔ ماں نے کیسی محنت کی، اللہ نے اس دن بھی کھانا اس کو دے دیا جس دن ماں نے کھانا تیار نہیں کیا تھا، اللہ نے دے دیا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بڑا اللہ کا ولی بنا، اللہ کا ولی بنا، نیک صالح بنا۔ کیوں؟ یہ والدین کی تربیت کا اثر تھا۔ تو اگر والدین اپنا فریضہ پورا کریں، اولاد کی صحیح تربیت کریں تو آئندہ نسل دیندار بن سکتی ہے اور آئندہ نسلوں میں دین آ سکتا ہے۔ لیکن جب والدین گھروں میں بچوں کی تربیت نہ کریں پھر کیسے دین آئے گا؟ اور چھٹا حق یہ ہے
کہ بچہ بولنے پہ آئے تو پہلی بات اس کو کلمہ سکھائے، اللہ کا نام سکھائے، پھر پورا کلمہ سکھائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، اس پر جہنم حرام ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے بارے میں والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ امت کے علماء نے، گزشتہ علماء نے جو گزر گئے، سینکڑوں صفحات پر مشتمل کتابیں لکھی ہیں جن میں اولاد کی تربیت کی اہمیت ذکر کی اور تربیت کرنے کا طریقہ سکھایا، کیسے تربیت کریں گے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اس کو نماز پڑھواؤ، تو سکھانا پہلے پڑے گا۔ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھواؤ، اور 8واں حق یہ کہ 10 سال کی عمر کو پہنچے اور نماز نہ پڑھے تو پھر ان کو سزا دو، کیوں نماز نہیں پڑھی۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ والدین اپنے بچوں کو مسجدوں میں لاتے ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں کرتے۔ مسجد میں کیسے رہنا ہے، شور نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، چیخنا نہیں۔ اور جب یہی والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، کیسے ان کو سنوارتے ہیں، صاف لباس پہناتے ہیں، ان کے بال سنوارتے ہیں، بستہ ان کا صحیح ان کو لٹکا دیتے ہیں، اور پھر سمجھاتے ہیں دیکھو بچہ اسکول میں شرارت نہیں کرنی، اور سر جو کچھ کہے بس اس پہ عمل کرنا ہے، شرارت نہیں کرنی، اونچا نہیں بولنا۔ لیکن مسجد میں جب اللہ کے گھر میں بھیجتے ہیں تو بچوں کو آداب نہیں سکھاتے، بچے دوڑتے ہیں نماز کے دوران، چیختے ہیں، دوڑتے ہیں۔ یہ والدین کیوں نہیں سمجھاتے؟ کیا وہ سر کا مقام اونچا ہے، اللہ کا مقام نہیں ہے؟ کیا اللہ کا ادب نہیں ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا 7 سال کی عمر کو پہنچے ان کو نماز پڑھواؤ۔ یہ نہیں ہے 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ اس کو گود میں اٹھا لے اور لا کر اپنے ساتھ صف میں بٹھا دے۔ یہ صف میں بٹھانے کی تعلیم کس نے دی ہے؟ اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ پھر پیٹ کر لیتا ہے قبلے کی طرف اور پیچھے لوگوں کی طرف منہ کر لیتا ہے، اور جب سامنے انسان ہو اور اس کا چہرہ نمازی کی طرف ہو، نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اس بچے کی وجہ سے نماز پیچھے والوں کی مکروہ تحریمی ہو گئی۔ تو 3 سال 4 سال کے بچوں کو مسجد میں لانے کا نہیں کہا۔ اگر بچہ بڑا ہو جائے، 4-5 سال کا ہو جائے، اس کی تربیت کر کے اس کو مسجد میں لانا ہے۔ تو اگر والدین ذمہ داری ادا کریں گے بچوں کی تربیت کی، تو ان والدین کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک یہ بچہ نیک عمل کرتا رہے گا، والدین کو اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ والدین قبر میں پہنچ جائیں گے اور اجر و ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کی تربیت کے بارے میں کچھ باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو عرض کر لیں گے۔